الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیمز بانڈ آئن فلیمنگ کا کردار ہے جو 1953 میں اس کی پہلی کتاب شائع ہوئی تھی ان کی بلکہ، اور ابن صفی کا جو کردار ہے آپ کا کمال احمد فریدی، یہ 1952 میں شائع ہوا تھا۔ تو اس لحاظ سے یہ دونوں کنٹمپوریری تو ہیں، یعنی معاصر تو ہیں، لیکن ایک سال فریدی بڑا ہے، لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کردار بانڈز کا وجہ سے پیدا ہوا، بلکہ بانڈ بھی غالباً اس کی وجہ سے پیدا نہیں ہوا، کیونکہ ظاہر بات ہے آئن فلیمنگ نے یہ نہیں پڑھا ہوگا فریدی کا کردار، اور ابن صفی نے بھی جس وقت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انہوں نے بانڈ کا کردار پڑھا ہو، کیونکہ پہلے البتہ 1955 میں جو انہوں نے عمران کا کردار بنایا، تو اس وقت 53 سے دیکھیں 2 سال ہو چکے تھے عمران کے کردار جب بنا ہے تو بانڈ کے کردار کو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بانڈ کے کردار سے مروب ہونے کا ایک امکان بہرحال پیدا ہو جاتا ہے کہ فریدی ان سے مروب تھا۔ اگر آپ دیکھیے تو فریدی کے مروبیت ہونے کا کچھ قرائن بھی ہیں جس سے یہ امکان جو ہے وہ غالب احتمال میں چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بانڈ کا کردار جو ہے وہ تھوڑا اخلاقی طور پہ فروتر ہے، جبکہ فریدی کا بہت اسٹرکٹ کردار ہے، بہت ہلکا سا رومانس اس کے وہاں پایا گیا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ عوام جو ہے وہ رومانس کو پسند کرتی ہے، یورپ میں تو بہت ہی زیادہ ہے، بانڈز کے جو فلمیں بنی ہیں انہوں نے تو حد کر دی ہے، لیکن بالکل روکھا پھیکا کردار پسند نہیں آتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم حمید کے کردار کو لائے تھے کہ حمید جو ہے وہ واقعی کیا کہتے ہیں ایکول کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ظاہر بات ہے کہ حمید اگر ڈاکٹر واٹسن کا جگہ لے لیتا تو بھی یہ کیا کہتے ہیں نہیں لگتا ہے ہم کو کہ لوگ فریدی میں وہ چیزیں دیکھنا چاہتے تھے۔ بانڈ کا کردار آ چکا تھا تو عین ممکن ہے کہ انہوں نے اس کے مقابلے میں ایک اور کردار عمران بنایا ہو جس کے اندر کچھ صفات، تمام نہیں، کچھ صفات، بلکہ کچھ صفات کو جزوی حیثیت سے وہ بھی عمران میں پائی گئی ہیں، کیونکہ عمران مذاق کرتا ہے، یہ کرتا ہے، اور باتیں کرتا ہے، چھڑخانیاں بھی کرتا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عمران جو ہے وہ ایک حد تک فریدی کے لیے تو نہیں، بانڈ سے انسپائر ہو سکتا ہے، فریدی کا کردار انسپائر نہیں۔ لیکن اگر آپ بعد میں دیکھیے تو مظہر کلیم نے عمران کے کردار کو بہت قریب کر دیا ہے بانڈ کے کردار سے۔ البتہ بانڈ کا کردار کے اندر یہ ہے کہ وہ اتنا اعلیٰ کردار تو ہے نہیں اس کا، وہ تو آپ جانتے ہیں کہ اب فلموں نے تو بالکل ہی بیڑا غرق کر دیا، لیکن عمران کے کردار میں بہرحال ہم کتنا بھی اعتراض کریں اس پر مظہر کلیم پر، لیکن انہوں نے ایک معیار بہرحال سے گرنے نہیں دیا، گرے ضرور ہیں مگر ایک جگہ جا کر انہوں نے ہم کہیں گے بانڈ لگا دیا ہے کہ اب وہ اس سے زیادہ عمران کو نہیں گرنے دیتے۔ تو باقی بعض لوگ کہتے ہیں کہ بانڈ کو انہوں نے سپر ہیومن بینگ تو نہیں کہیں گے مگر سیمی سپر ہیومن بنا دیا ہے، تو آپ دیکھیے عمران کو بھی انہوں نے سیمی سپر ہیومن بنا دیا ہے، بلکہ کہیں کہیں جب وہ فریدی جو ہے وہ مقابلے میں عمران کے نہ ہو تو وہ بھی سیمی سپر ہیومن بینگ بن گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں یہ کہنے کو تمام مخالفت کے باوجود مجبور ہوں کہ عمران کا کردار جو مظہر کلیم کے وہاں ہے وہ بانڈ کا مقابلے میں ہے، ظاہر ہے کہ انسپائرڈ انہی سے ہوگا، کچھ باتیں ضرور انہوں نے اور لی ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ فلموں میں جو بانڈ کا کردار ہے اس سے کیا مظہر کلیم کا کردار انسپائرڈ ہے یا نہیں، اس پر ایک اور تحقیق ہونی چاہیے، کیونکہ فلمیں دیکھنا میرا شوق نہیں ہے، میں یہ کرتا ہوں کہ فلموں کے اوپر جو ڈسکشنز ہیں اس کو پڑھتا ہوں، کیونکہ میرے پڑھنے کا ایک عادت رہی ہے۔ تو آپ لوگ دیکھیے کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ دونوں ناولز کے اندر کیا ہے، تقابل کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ
جولیا فٹس واٹر کا جو کردار ہے، اس کو بہرحال کافی انہوں نے اس حد تک دکھایا، کہیں کہیں تھوڑی بہت غلطی دکھائی ہوگی، لیکن اس کے اندر بھی کردار اس کا مظہر کلیم نے ایک حد سے زیادہ گرنے نہیں دیا ہے. اور یہ ایک ہم مظہر کلیم کو کریڈٹ دیتے ہیں کہ وہ چاہتے تو جولیا کا کردار یا جولیانا کا کردار بہت گرا سکتے تھے، لیکن نہیں گرایا. اور دوسرے یہ کہ اس میں اس کو بیوقوف بھی دکھایا ہے کہ وہ ایک ایسے پتھر کے ساتھ لگی ہوئی ہے جو اس سے شادی کر ہی نہیں رہا ہے، بت ہے جس کو کوئی شوق ہی نہیں ہے اس سے شادی کرنے کا. تو ایسی کوئی لڑکی ہوتی نہیں ہے، جب اس کو یقین ہو جائے کہ فلاں شخص سے شادی نہیں کرنے والا تو پھر وہ بھی اس سے عشق لگاتی رہے. تو یہ ہمیں مظہر کلیم کے وہاں غلطی نظر آتی ہے، یا تو ان کو اتنا دکھانا نہیں چاہتا، لیکن بات یہ مظہر کلیم کی بھی مجبوری تھی. جس عہد میں مظہر کلیم لکھ رہے تھے اس عہد میں بانڈ بڑا مشہور ہو چکا تھا، جیمز بانڈ. اور جب جیمز بانڈ مشہور ہو چکا تھا تو یہ آپ تو مشہور سننا ہے، کتابوں میں پڑھ لیں، آپ لوگوں کو کئی چیزیں دیکھ لیں، ناول فلم اسکول ریجیکٹ دیکھ لیں، یا اس طرح کے جو بھی ہیں انہوں نے جو بحثیں کی ہیں، اس کے اندر یہ ہے کہ جیمز بانڈ کا ایک کہیں نہ کہیں آپ کو کانسیپٹ ملے گا جیمز یا بانڈ گرل کا. یعنی کسی فلم میں اگر کوئی لڑکی بانڈز کے ساتھ منسلک ہوتی ہے تو بانڈ گرل کہلاتی ہے، اور وہ کبھی ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. تو عمران بہرحال ہم جولیا کو ہم عمران گرل نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بہرحال وہ پسند ضرور کرتی ہے، مگر ایک حد ہے، دونوں نے اپنے حدود رکھے ہوئے. تو یہ ہے. اور یہ ہم مظہر کلیم کے بھائی، تو ہم نے آپ کو یہ بتا دیا کہ انفلوئنس ہے عمران پر جیمز بانڈ کا، لیکن چھلنی سے چھنا ہوا. یہ اس کے مقابلے میں فریدی بالکل آزاد ہے. اب اگر آپ انسپیکٹر جمشید کو دیکھیں تو انسپیکٹر جمشید میں ہمیں انفلوئنس بانڈ کا بالکل نظر نہیں آتا. ہاں ٹھیک ہے کہ انسپیکٹر جمشید کو بھی انہوں نے سپر ہیومن سا بنا دیا ہے، اور کامران مرزا کو بھی، مگر اگر آپ دیکھیں تو یہ جو باتیں ہیں یہ انسپیکٹر جمشید کے وہاں نہیں ہے. انسپیکٹر جمشید ایک شریف سے آدمی ہے اور نیک، اسی طرح کے ماحول ہے جیسے ہمارا آپ کا گھر کا ماحول. تو ان کے وہاں شرافت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، مطلب جس کو ہم کہتے ہیں، یہی کامران مرزا کے وہاں. تو کامران مرزا اور انسپیکٹر جمشید کو اگر ہم دیکھیں تو سوائے اس کے آپ کو شاید ہی کوئی چیز نظر آئے کہ وہ دھیرے دھیرے جب آئے تھے تو شرلاک ہومز کی طرح تھے، آخر میں شینگ چی کی طرح ہو گئے، فائٹر ہو گئے، بروسلی کی طرح ہو گئے. مطلب یہ کہ یہ چیز ہوئی ہے، یہ ہوا ہے، مگر یہ چیز نہیں ہوئی ہے ان لوگوں میں کہ فحاشیت کی طرف جائیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اسماعیل جمشید اور کامران مرزا، یا کہیے انسپیکٹر کامران مرزا، یہ پورے کی پوری سیریز، بلکہ شوکی کو بھی شامل کر لیجئے، یہ اس سے پاک ہے جیمز بانڈ کے اثرات سے. تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جو ان کے وہاں سپر ہیومن لائک ایبیلیٹیز آئی ہیں اسماعیل جمشید میں، یہ ان سے مروب ہے. یہ ان سے مروب نہیں ہے، یہ اشتیاق احمد کی اپنی اوپچ ہے یا اپنا ہی ذہن ہے، لیکن یہ کردار ہی مختلف ہے. جبکہ عمران کے اندر ہمیں ایک جھلک، ایک جھنک یا ایک سمبل نظر آتا ہے، ایک سم تھنگ، کچھ نظر آتا ہے، کچھ چیزیں نظر آتی ہیں جو ایبزارب کی ہیں انہوں نے بانڈ سے، مظہر کلیم نے. اور ابن صفی نے بھی جب عمران کا کردار بنایا تو ہم پھر یہ کہیں گے کہ جیمز بانڈ کے کچھ اثرات ان کے اندر بھی ہوں گے، اور بلکہ نظر آتے ہیں، اس لیے کہ وہ کچھ تو دکھانا چاہتے تھے بیسک اپنے کردار کے اندر، جو ان کا سینٹرل کریکٹر ہے، جو کہ فریدی لیک کرتا تھا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور اگر میری باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں تو میں آپ کو ایک اور آخری بات بھی بتانا چاہوں گا کہ کسی نے لکھا تھا خط میں کہ خالص فنی ناول لکھیں، مطلب جاسوسی فنی، یا تو ابن صفی نے اس سے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے اور صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اس طرح کا ناول نہیں لکھ سکتے. ہمارا بھی خیال ہے کہ ابن صفی نے نہیں لکھ سکتے تھے. وجہ بتا دیتا ہوں میں. وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اس قسم کے ناول عوام کو پسند نہیں آتے، اور یہی وجہ ہے کہ جب اشتیاق احمد نے لکھنا چاہا اور انہوں نے بیسکلی بچوں کو بیس بنا کر لکھا، مگر ناول ایسے لکھیں کہ بڑے بھی پڑھتے ہیں، تو انہوں نے پھر اس چیز کی کمی پوری کرنے کے لیے محاورات اور ضرب المثل ان کو استعمال کرنا شروع کر دیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ فحاشیت تو استعمال کر ہی نہیں سکتے تھے، تو پھر وہ محاورات پر آ گئے
اور ایک دوسرے پہ جملہ بٹھانا اور فی البدیہہ ایک دوسرے کے باتوں پر جواب دینا، اس پر آ گئے، اس سے ناول کو ایکول کرنے لگے۔ کس حد تک یہ کامیاب ہوا ہے؟ ابتدا میں کسی حد تک کامیاب رہا تھا، لیکن بعد میں یہ اس کی کثرت انہوں نے زیادہ کر دی، یعنی کہ انسان جو ہے نا بور ہونے لگتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری باتیں پسند آئی ہوں گی تب تک۔